السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی و رضوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو لے چل رہا ہوں زیارت کرانے کے لیے ایک ایسے عظیم قبرستان کی جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ جنت البقیع کے بعد جو دنیا کا سب سے بزرگ ترین قبرستان ہے، جو جنت البقیع کے بعد سب سے عظیم قبرستان ہے، جس کو ہم اور آپ مقبرۃ المعلی یا جنت المعلی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مقبرۃ المعلی کا بورڈ نظر آ رہا ہے جو مکۃ المکرمہ میں موجود ہے۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ایسے ہی تاریخی و اسلامی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ ہم اس وقت جنت المعلی میں پہنچ چکے ہیں، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جنت المعلی مکہ مکرمہ کا تاریخی قبرستان ہے، سوق اللیل کے قریب میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا تعارف اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اچھا قبرستان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قبرستان میں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ اور قاسم کی قبریں بھی ہیں۔ علاوہ ازیں عبداللہ بن زبیر، اسماء بن ابو بکر اور مکہ مکرمہ کے پہلے والے عتاب بن اسید وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں بھی جنت المعلی میں موجود ہیں۔ ہم اس وقت ایک قبر کے پاس پہنچ چکے ہیں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں کہ تدفین کیسے ہوتی ہے، کہ قبر کیسے بنتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے کی قبر کھلی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں جتنی بھی قبریں ہیں ساری قبریں پکی بنائی جاتی ہیں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ قبر صاف کی گئی ہے، اب اس میں دوسرے نئے بچہ جو میت میں آئے گا اسے اس میں دفن کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ ہر 3 سال پر یہاں پہ غالباً ہر 3 سال پر یہاں قبریں کھول دی جاتی ہیں، اور اس میں جو کچھ میت کے اجزاء باقی رہتے ہیں اسے سائیڈ میں دفن کر کے اس پر نئی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہاں گھاس وغیرہ بھی لائی جاتی ہے میت کے تدفین کے وقت، اسے استعمال کیا جیسا آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آگے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گھاس کے بنڈل یہاں موجود ہیں جو تدفین کے وقت شاید کے لوگ استعمال کرتے ہوں گے۔ ابھی ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ساری قبریں نئی ہیں، کھلی ہوئی ہیں، جس میں بھی مردے تدفین نہیں ہوئے ہیں۔ اور غالباً اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں گھاس یہاں موجود ہے، اور آگے مٹی بھی باہر سے لائی جاتی ہے یہاں پر، کیونکہ قبریں پکی ہونے کی وجہ سے مٹی تو یہاں موجود نہیں ہے، ساری قبریں پکی ہیں، تو جو مٹی اوپر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ساری مٹی باہر سے لائی جاتی ہے اور یہاں قبروں کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں۔ یہ جنت المعلی شریف کا نورانی منظر موجود ہے۔ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاروں کی قبر انور ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو زیارت آگے چل کے کرائیں گے، اور آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، دیکھیں یہ مٹی باہر سے لائی گئی ہے اور یہی مٹی قبروں کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ ہم اس وقت جنت المعلی کے پہلے حصے میں موجود ہیں، جبکہ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور دوسرے سائیڈ میں ہے، ٹرنل سے اس کے لیے جانا پڑتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں آپ مٹی موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ وہاں جب جائیں گے تو ہم آپ کو راستہ بھی بتائیں گے اور زیارت بھی کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے قبرستانوں میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کی قبریں بھی پائی جاتی ہیں۔ پوری مسلم دنیا کے ممتاز علماء و مشائخ اور عام لوگوں کی قبریں بھی مکہ مکرمہ کے مختلف حصوں میں واقع قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بہت مبارک اور بہت ہی عظمت والے قبرستان ہے۔ بہت نصیب والے ہیں جو اس قبرستان میں مدفون ہوتے ہیں، کیونکہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ اچھا قبرستان ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اسی قبرستان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ ایک اچھا قبرستان ہے۔ اسی میں میرے آقا سید الانبیاء کے پیاروں کی قبر انور بھی ہے۔ اسی میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس کی زیارت کرائیں گے آپ کو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں سے جو ہے ٹرن لینے کے بعد آگے کی طرف چل رہے ہیں، اور
اب ہم یہاں سے آگے چل رہے ہیں حضرت اسما بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی قبر انور پر، جو کہ حضرت اسما کے شہزادے ہیں۔ آپ کو ان کی قبر انور پر لے جانے سے پہلے چھوٹا سا تعارف ان کا کرا دو۔ حضرت اسما بن ابو بکر جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، اور آپ ہی کی بہن کا نام ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت اسما بن ابو بکر یہ مکہ میں ہی رہیں اور آپ کا انتقال یہی ہوا، اس لیے آپ کی تدفین جنت المعلا میں ہوئی۔ یہی اسما بن ابو بکر ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جب ہجرت کے وقت غار ثور میں آرام فرما تھے تو آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتی اور وہاں پہ لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو کھانا وغیرہ پہنچاتی تھی۔ یہی اسما بن ابو بکر ہیں جن کی قبر انور جنت المعلا میں موجود ہیں۔ ہم بالکل قبر انور کے قریب آ چکے ہیں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں یہ بالکل جو سامنے قبر انور آ رہی ہے ایک احاطے میں گھری ہوئی، یہی قبر انور ہے حضرت اسما بن ابو بکر۔ السلام علیک یا اسما بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قبر انور حضرت اسما بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی جاتی ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ میں جو یہ قبر انور آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہے جو آپ کے شہزادے ہیں۔ السلام علیک یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں آپ لوگوں کے قبر انور پر ہو۔ یہ بالکل آپ سے رائٹ سائڈ میں اور اسی کے لیفٹ سائڈ میں حضرت اسما بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے۔ یہاں سے ہم آپ لوگوں کو اب ڈائریکٹ سیدہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے لے چل رہے ہیں۔ وہیں پر حضرت عبداللہ قاسم کی قبر انور بھی ہے، وہاں جانے کے لیے اسی ٹنل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے جو یہ گیٹ نظر آ رہا ہے، اسی گیٹ کے اندر آپ کی قبر انور ہے اور ہم اس کی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ ہم بالکل گیٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں یہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی قبر انور ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اسی میں حضرت عبداللہ قاسم کی قبر انور بھی بتائی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ و عبداللہ قاسم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے صدقے توسل سے ہم سب کے ہر جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی قبر انور ہے، اسے ہم دوسری سائڈ سے بھی اور اچھی طرح آپ کو دکھائیں گے جب تک تاریخ کے کچھ باب میں سیدہ طیبہ طاہرہ کا کردار آپ کے سامعین کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے اور آپ کی قبر انور کی آپ زیارت کرتے رہیں۔ ہم دوسری سائڈ سے چل کر آپ سیدہ طیبہ طاہرہ کی قبر انور کی کو بہترین سے دکھائیں گے اور اوپر سے انشاءاللہ آپ کو بہترین انداز میں نظر بھی آئے گا۔ بس آگے کی طرف ہم چل رہے ہیں اور سیدہ کی قبر انور کو اوپر سے دکھائیں گے، وہاں سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے قبر انور کے اوپر جو کبے وغیرہ بنے ہوئے تھے سب کو توڑ دیا ہے، ہم اس کا بھی نقشہ آپ کو دکھا دیں گے کہ قبر انور پہلے کیسی تھی۔ یہ آپ کے سامنے، ہم پہلے اس گیٹ کے سامنے تھے، ابھی اسی گیٹ کے سامنے آپ کی قبر انور ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس میں جو رائٹ سائڈ میں قبر انور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی بتائی جاتی ہے اور باقی دوسرے سائڈ میں آپ کے شہزادے کی قبر انور بتائی جاتی ہے۔ کون تھی حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ آپ کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک معزز مالدار عالی نسب خاتون تھیں جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا۔ وہ حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت و صداقت و محنت اور اعلی اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں اور انہیں ام المؤمنین اول ہونے کی سعادت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی اور صرف ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا اور آپ کی سیرت طیبہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ایک خاص مقام و منزلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ کی وفات کے کئی برس بعد بھی آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر کے آپ کے بے مثل ہونے پر زور دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حیات کے دوران دوسری شادی نہیں کی اور جو توصیفات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی شان میں
بیان کی ہیں ان سے آپ کے نزدیک خدیجۃ الکبریٰ کے اعلیٰ مقام و منزلت کا اظہار ہوتا ہے۔ شاید سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں اہم ترین اور بہترین توصیف یہی ہے کہ اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آپ نے اپنے لیے بہترین اور صادق ترین وزیر و مشیر اور سکون و آسودگی کا سبب قرار دیا ہے۔ معزز ناظرین، یہی سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں جن کی بیٹی کا نام فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم ہے۔ معزز ناظرین، یہی سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں جن کے شوہر کا نام محمد رسول اللہ۔ معزز ناظرین، یہی سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں جن کے نواسوں کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے جنت المعلیٰ کے نورانی منظر ملاحظہ فرمایا۔ آپ کا میزبان اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔